اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووسيل رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص مرحومہ کلثوم عبد النصیر اکیڑا، مرحوم داؤد بھائی اکیڑا، مرحومہ نرگس بھائی اکیڑا، مرحوم تحسین عبد النصیر اکیڑا، مرحومہ گلزار بائی بہادر، مرحوم حاجی علی حسین شیر علی سوانی، مرحوم محبوب علی محمد علی دیوجیانی، اور حاضرین کے تمام مرحومین اور بالخصوص جتنے صاحبان ایمان گزر چکے ہیں ان تمام کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، چونکہ ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزا ہے، لہذا ابتداء کلام میں مرحومہ کے لواحقین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہوں. پروردگار عالم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور جناب سیدہ سے منور فرمائے، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اہل بیت علیہ السلام کا سایہ ان پر ہمیشہ برقرار رہے، ان کی مزید بلندی درجات کے لیے، اور جتنے حاضرین یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات کیا کرتے ہیں. اللهم صل علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، الحمدللہ سفر آخرت کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ موضوع تقریباً 2 سال تک جاری و ساری رہا، اور اس 2 سال کے عرصے میں 65 مجالس اس موضوع کے ذیل میں پڑھی گئی، اور جتنا ہو سکا مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا. مختصراً میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر آپ حوزہ علمیہ کم یا حوزہ علمیہ نجد جائیں تو آپ کو ایسے علماء، ایسے فقہاء اور ایسے مجتہدین ملیں گے
جنہوں نے اس موضوع پر تقریباً 1000 سے زیادہ تقاریر کی ہیں. 1000 سے زیادہ فقط اسی موضوع پر بولتے رہے اور تقریر کرتے رہے اور بات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں سے باہر نہیں گئی. اور جب 1000 تقاریر ہو گئی اس کے بعد بھی وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس موضوع میں کافی گنجائش باقی ہے اور ابھی بھی یہ موضوع ختم نہیں ہوا. لہذا سامعین محترم، کہاں وہ 1000 مجالس کا سمندر اور کہاں یہ 65 مجالس کے برابر ایک قطرہ، اور کہاں وہ بیان کرنے والے مجتہدین اور علماء، اور کہاں مجھ جیسا جاہل طالب علم جس نے جتنا ہو سکا آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. لہذا سامعین محترم، ابتداءً پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور محمد و آل محمد کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں آپ کی خدمت میں یہ معروضات بیان کر سکا. اور ثانیاً آپ تمام مومنین اور بالخصوص وہ مومنین جو باقاعدہ سے ان مجالس میں شرکت کرتے رہے اور اپنی اصلاح کو یقینی بناتے رہے، ان تمام مومنین کی خدمت میں بھی شکر گزار ہوں. اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند سلام دیں. سامعین محترم، ایک مختصر سی بات اور اس کے بعد میں خلاصے پر آ جاؤں گا اور مختصر سی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں سمری بیان کر دوں. وہ یہ کہ سفر آخرت کا ہی موضوع میں نے منتخب کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا؟ کیا اور کوئی موضوعات نہیں تھے بولنے کے لیے؟ کئی موضوعات پر بولا جا سکتا ہے، کئی موضوعات پر مجالس پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ حالانکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کو لوگ عموماً زیادہ سننا پسند نہیں کرتے. آخرت کے متعلق باتیں اور سفر آخرت کے متعلق گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ عموماً لوگ پسند نہیں کرتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں وہ ہیں کہ جو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں. حالانکہ یہ باتیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ قابل اصلاح ہوا کرتی ہیں. تو پھر کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے سامعین محترم، یاد رکھیے جب بھی کوئی عالم یا مجھ جیسا طالب علم کہیں پر بھی تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو پہلا ہدف جو علماء سکھاتے ہیں اور اساتذہ سکھاتے ہیں، جو پہلا ہدف ہونا چاہیے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں جا کر ایک عالم اور ایک طالب علم کیا محسوس کرتا ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے. دیکھیے ڈیمانڈ بے معنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے کانوں کو کیا سننا اچھا لگتا ہے. ڈیمانڈ بے معنی یہ نہیں. ڈیمانڈ اس معنی میں کہ ان کا وجود اور ان کی روح کیا ڈیزرو کرتی ہے اور کیا مانگتی ہے وہ کیا دیا جائے. تو اس سے قطع نظر کہ مجمع سننے کو پسند کرے یا نہ کرے، ایک بہترین طالب علم اور ایک عالم کی ذمہ داری وہی ہوتی ہے کہ وہ یہ غور کرے کہ وہاں پر لوگوں کے وجود کے اعتبار سے اور لوگوں کی روحانیت کے اعتبار سے کیا ڈیمانڈ ہے اور پھر بات کی. جب میں یہاں پر آیا تھا تو دیکھیے اسلام میں دو چیزیں، دو پلرز ہیں، ایک کو کہتے ہیں عقیدہ، ایک کو کہتے ہیں عمل. الحمدللہ جب یہاں پر آیا تھا تو عقائد کے اعتبار سے اور عقیدے کے لحاظ سے کافی جو ہے وہ اچھا رسپانس تھا. اور چونکہ میں جب یہاں سے پہلے پاکستان میں تھا تو تب بھی کئی مجالس میں شرکت کرتا تھا، کئی جگہوں پر جاتا تھا، اور جب یہاں پر آیا اس کے بعد بھی کئی جگہوں پر گیا تو کئی مقامات ایسے مجھے ملے کہ جہاں پر عقیدوں کے لحاظ سے بہت زیادہ جھول ملا ہوا ہے. اب میں بالفرض آپ کے سامنے 2-4 مثالیں بیان کرتا ہوں بغیر کسی جگہ کا نام لیے کہ عقائد کے لحاظ سے کیا جھول ہوتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اب تک ان چیزوں سے محفوظ ہیں. توجہ رکھیے گا. کچھ جگہ مجھے ایسی ملی کہ جہاں پر امیر المومنین کو اور دیگر ائمہ علیہ السلام کو پروردگار عالم کے درجے پر بٹھا دیا گیا، ربوبیت کا درجہ دے دیا گیا کہ یہ نعوذ باللہ پروردگار عالم کے ساتھ شریک ہے. ٹھیک ہے. ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ تفویض کا عقیدہ رکھتا ہے. تفویض کسے کہتے ہیں؟ تفویض اس عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو بنایا، اب نعوذ باللہ اللہ ایک سائیڈ میں ہو گیا، اللہ ایک کونے میں، اب ساری کائنات اہل بیت علیہ السلام چلا رہے ہیں، اب اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، اگر اللہ کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. یہ بھی عقیدہ باطل ہے. ایسے لوگ بھی ملے. یہ ایک ایکسٹریمزم ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ بھی مجھے ملے کہ جو بالفرض یہ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام ہم جیسے تو تھے، بس ہماری طرح تھے، دنیا میں آئے اور ہماری طرح زندگی گزاری اور چلے گئے. اب جب دنیا سے چلے گئے اور اب وہ دنیا سے جا چکے، نہ ان سے مانگا جا سکتا ہے نہ ان سے وسیلہ اپنایا جا سکتا ہے. میں اس خاص گروپ کا نام نہیں لینا چاہ رہا، آپ جو ہے وہ شاید سمجھ جائیں کہ میں کس گروہ کی بات کر رہا ہوں، جو اہل بیت علیہ السلام کے وسائل کے اور اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے کے بالکل قائل نہیں، مانتے ہی نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کوئی وسیلہ ہے. اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے مانگنا گویا ایسے ہی جیسے مردہ پرستی ہے. ٹھیک ہے. آپ گویا جو ہے وہ ایک مردے کی پرستش کر رہے ہیں، گویا ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کئی جو ہے وہ ایکسٹریمزم ملے، لیکن الحمدللہ یہاں پر عقائد کے لحاظ سے کم از کم مجھے
کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی تو یہ ایک اچھی چیز تھی. لیکن جہاں بات کی جائے عمل کے اعتبار سے تو ہاں عمل میں کافی ضرورت ہے, اور عمل میں کافی ایسی چیزیں جو مجھ جیسا طالب علم سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں. اب وہ چاہے فجر کی نماز قضا کرنے کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ بے حجابی کے اعتبار سے ہو, چاہے مومنین کے متعلق بدگمانی کے اعتبار سے ہو, چاہے کوئی اور گناہ ہو, عمل کے اعتبار سے بالآخر جو ہے وہ کہیں نہ کوئی جھول نظر آتا ہے. لہٰذا اس سفر آخرت کے موضوع کا انتخاب کیا تاکہ مجھ سمیت جتنے مومنین سننے والے ہیں وہ کم از کم اپنی اصلاح کر سکیں. اب سامعین محترم, مختصر سا خلاصہ 65 مجالس سے اس موضوع کے ذیل میں میں نے پڑھی, اور کوشش یہ رہی کہ ہم کسی طور پر اپنی اصلاح کر سکیں, اور الحمدللہ کافی لوگوں نے اپنی اصلاح کی بھی. اور ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اگر بالفرض کبھی کسی موضوع کا کوئی رسپانس نہ ملے اور اصلاح نہ ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیوں جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, 7 بندہ حق پر آیا, تو ہم تو جناب نوح علیہ السلام کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں. اگر بول رہے ہیں اور لوگ ادھر سے ادھر سنے جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. ہاں ہم کم از کم جواب دیں ہیں, اور آنسر والے شہزادی کونین کی بارگاہ میں اس کا جواب بہرحال دینا ہے. لہٰذا اس موضوع کا انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں معروضات پیش کیے. اب مختصر سا خلاصہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو آج کا اہم کام ہے اس کی طرف پڑھیں گے. سفر آخرت یہ وہ سفر کہ جس کے متعلق فرمایا گیا کہ ہر ایک انسان نے اس سفر پر جانا ہے. نہ یہ سفر پوسٹ پون ہوگا, نہ سفر ملتوی ہوگا, نہ کینسل ہوگا, نہ اس میں یو ٹرن ہے, کوئی گنجائش نہیں. ہر ایک نے جانا ہے. جس دن دروازے پر ملک الموت نے آ کر سلام کر دیا تو انسان یہ سمجھ جائے کہ بس جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت آ گیا. اب سامعین محترم, مرحلہ جو شروع ہوتا ہے قبض روح سے شروع ہوتا ہے, اس میں 2 صورتیں ہیں, توجہ چاہوں. ایک طریقے کی روایت یہ ہے نبی علیہ السلام کے یہاں پر, وہ کہتے ہیں جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے ویسے روح نکلتی ہے. اور بعض روایتیں نبی علیہ السلام کی کہتی ہے کہ اگر مخمل کا کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں پر پھینک دو اور کھینچ لو, جیسے ہر لباس کا ہر تار جو ہے وہ وہاں پر خراب ہو جائے گا, بالکل ویسے ہی انسان کے جسم کی ہر رگ پر تکلیف پہنچے گی. تو روح ایسے نکلے. 2 طریقے ہیں. اب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی روح نکلوانا چاہتا ہے. پروردگار عالم نے مکمل اختیار دیا ہے. جب قبض روح ہو جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے غسل و کفن کا مرحلہ. اور آپ جانتے ہیں, آپ نے کتنے غسل و کفن اٹینڈ کیے ہوں گے, اور آپ جانتے ہیں اس وقت انسان کس طریقے سے بے بس پڑا ہوتا ہے. شیخ سعدی کا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے, اور بڑے جو ہے وہ 3 جملے بڑے سنہری جملے ان کو کہا جاتا ہے. آپ توجہ کیجیے گا ان جملوں پر. وہ کہتے تھے کتنا عجیب ہے یہ انسان, غور کیجیے گا, کتنا عجیب ہے یہ انسان, دولت کو کمانے کے لیے اپنی صحت کو ضائع کرتا ہے, خون پسینہ ایک کر دیتا ہے دولت کو کمانے کے لیے, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اسی صحت کو واپس لانے کے لیے دولت کو خرچ کر دیتا ہے. کتنا عجیب ہے انسان. ایک بات. دوسری بات, اپنے مستقبل کو سوچ کر, فیوچر کو سوچ کر اپنا پریزنٹ اور حال برباد کر دیتا ہے, اور جب مستقبل میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے ماضی کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے. کتنا عجیب ہے انسان. 2 باتیں. اور تیسرا, فرمایا جب زندگی گزارتا ہے تو ایسے جیتا ہے کہ جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے, اور جب مر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں. اس طریقے سے پڑا ہوا ہوتا ہے کہ ایک لباس تک کے لیے محتاج ہو جاتا ہے, یا اس کو لباس تبدیل کروانا ہے وہ اس کے لیے بھی محتاج ہے, اس کو اگر نہلانا اور غسل دینا ہے اس کے لیے بھی محتاج ہو جاتا ہے. سامعین محترم, جتنے رقبے پہ مکان ہو آپ کا, آپ جتنے لاکھوں ڈالر چھاپتے ہو, آپ کا جتنا ڈبل اسٹوری مکان ہو, آپ کے جتنے ممالک میں پراپرٹیز ہو, بہت اچھی بات ہے اگر حلال رزق سے پروردگار عالم آپ کے رزق میں اضافہ بھی فرمائے. لیکن بالآخر آخری آرام گاہ تختی پر لکھا ہوتا ہے نا, وہ یہی آنا پلٹ کر. تو اس میں جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لے کہ بالآخر اینڈ یہی اختتام نہیں. رسول اللہ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآلہ. رسول اللہ کا فرمان ہے, رسول اللہ نے فرمایا ان القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات. فرمایا بے شک قبر روزانہ 5 اعلانات کرتی ہے, 5 صدائیں لگاتی ہے قبر. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے گنہگار گانے تو ہم سن نہیں سکتے, لیکن قبر روزانہ 5 اعلانات کر رہی ہے. وہ اعلان توجہ سے سنیے گا. 5 اعلانات کیا کرتی ہے؟ پہلا اعلان, انا بیت الحیات والاقارب فاحملوا الی تریاقا. دیکھو میں گھر ہوں سانپ اور بچھوؤں کا, اگر مجھ میں آنا تو تریاق لے کر آنا. تریاق کہتے ہیں دوائی کو, دوائی لے کر آنا تو سانپ اور بچھوؤں کو مار دے. ایک اعلان. دوسرا اعلان, انا بیت الحسی والتراب, میں گھر ہوں کنکریوں کا اور میں گھر ہوں مٹی کا. مجھے پتا ہے تمہاری عادت نہیں ہے کہ تم اس طریقے کے بستر پر سو سکو, تمہاری تو عادت ہے نرم و ملائم بستر پر سونے کی. فاحملوا الی فراشا, جب آنا تو بستر اپنے ساتھ لے کر آنا. 2 یہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. اعلان سنیے گا. تیسرا اعلان جو قبر کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے انا بیت الوحشہ, میں تنہائی کا گھر ہوں. فاحملوا الی انیسا, دیکھو میں تنہائی کا گھر ہوں, مجھے پتا ہے کہ تم اکیلے نہیں رہ سکتے. جب آنا تو پھر ایک دوست ساتھ لے کر آنا, اکیلے مت آنا, تاکہ تم اس کے ساتھ آسانی سے رہ سکو.
چوتھا اعلان انا بیت الظلم، میں اندھیرا گھر ہوں. دیکھو جب مجھ میں آنا فاحملوا الیہ سراجا، تو چراغ لے کر آنا تاکہ قبر میں روشنی ہو سکے. انا بیت الفقر فاحملوا الیہ کنزا، دیکھو میں غربت کا گھر ہوں، آنا تو خزانہ لے کر آنا. 5 اعلانات. ٹھیک ہے. جب یہ 5 اعلانات رسول اللہ نے کیے تو ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، اب ہماری زبان میں میرے الفاظ میں، یا رسول اللہ قبر میں نہ تجوری ہے نہ کفن میں جیب ہے. آپ کہہ رہے ہیں دوائی لے کر آؤ، دوست لے کر آؤ، آپ کہہ رہے ہیں بستر لے کر جاؤ، آپ کہہ رہے ہیں خزانہ لے کر جاؤ. یا رسول اللہ کیسے لے کر جائیں گے؟ رسول اللہ نے کہا جب تم سمجھ رہے وہ نہیں ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا وَالتِّرْيَاقُ وَالصَّدْقَةُ، فرمایا تریاق یعنی وہ جو سانپ اور بچھوؤں کو مارنے والی دوائی ہے اس کا نام صدقہ ہے. صدقہ دو گے تو ان سے بچ پاؤ گے. ایک. دوسرا فرمایا کہ تمہاری عادت نہیں ہے نرم و ملائم بستر پر رہنے کی، بستر لے کر آنا. رسول اللہ نے کہا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ فِرَاشًا، نیک کام یہ تمہارا بستر ہے، جیسے جیسے نیک کام کرتے رہو گے تمہارا وہ بستر تیار ہوتا رہے گا. 2. تیسرا فرمایا کہ تم اکیلے رہنے کے عادی نہیں، تمہیں دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے، دوست لے کر آنا. یا رسول اللہ دوست کون ہے؟ فرمایا وَالْأَنِيسُ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، دوست سے مراد یہاں پر تلاوت قرآن ہے. قرآن کی تلاوت کرو گے تو قبر میں یہ دوستی کا کام کرے گی. چوتھا فرمایا کہ یہ قبر اندھیرا گھر ہے، چراغ لے کر آنا. یا رسول اللہ یہ چراغ کیا ہے؟ فرمایا فَصَلَاةُ اللَّيْلِ، رات کو اندھیرے میں نماز پڑھو گے اللہ کے لیے تو قبر میں روشنی آئے گی. اور 5واں غربت کا گھر ہے، خزانہ لے کر آنا. یا رسول اللہ یہ خزانہ کیا ہے؟ فرمایا فَكَلِمَةُ شَهَادَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ. اگر اس کلمے کے ساتھ یہ 3 گواہیاں تمہارے ساتھ ہوں گی تو تم محفوظ رہو گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر یہ 3 گواہیاں تم اپنے ساتھ لے کر آئے. آگے تک تمہیں لگا یہ حضور یہ کہیں کی تصویر ہے، اور اس کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ قبر کو باہر آپ کے جو ہے وہ مرحومی اور آپ کے جو مومنین ہیں وہ سجائیں گے، قبر کے اندر آپ کو سجانا ہے. ٹھیک ہے. اوپر سے جو ہے وہ پھول برسائے جا سکتے ہیں، اوپر سے جو ہے وہ مالی کو پیسے دے کے اس پہ جو ہے وہ گراس بھی اگائی جا سکتی ہے، اوپر سے پیسے دے کر جو ہے وہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر سے پھول ہو اندر سے کانٹے ہو. یہ انسان کے ہاتھ میں معاملہ ہے کہ قبر کے اوپر سے تو جو ہے وہ جو انسان کے لواحقین ہیں وہ سجاتے ہیں، قبر کے اندر جو ہے وہ انسان خود سجائے. ٹھیک ہے. اب جب انسان اس منزل پر منتقل ہوتا ہے، خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں، تو چونکہ روح ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور روح گھبراتی ہے، اور جب ایک وقت آتا ہے قبر میں منتقل ہو جاتا ہے تو جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ منکر و نکیر کا ہے، سوالات کا. میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا قبر کی پہلی رات ڈیسائیڈ کرتی ہے عالم آخرت تک، عالم قیامت تک کہ کیا ہونا ہے. یہ پہلی رات طے کرتی ہے. اس کے بعد سب آسان ہے. پہلی رات طے کریں گے، پہلی رات میں ناکام پورے عالم آخرت ناکام، پہلی آخرت میں کامیاب پورے عالم آخرت میں کامیاب. پہلی رات ڈیسائیڈ کرے گی. منکر و نکیر کے سوال ابھی میں آپ سے پوچھوں گا من ربک، بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ کیا جواب آئے گا؟ کون ہے رب؟ اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے. من نبی ہوگا، آپ کا نبی کون ہے؟ رسول اللہ، آخری رسول جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہمارے رسول ہیں. آپ آسانی سے جواب دے رہے ہیں. لیکن یقین جانیے علماء لکھتے ہیں اور روایت کی روشنی میں کہ قبر میں ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ اگر انسان کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ کہے گا کہ مجھے نہیں آتا، میں نہیں بتا سکتا، اس سوالوں کے جواب مجھے نہیں آتے. ٹھیک ہے. حالانکہ آتے ہوں گے، دل میں ہوں گے لیکن زبان پر نہیں آئیں گے. اس لیے اس کو کیا کرے؟ میں نے برزخ کے سفر میں پورا ایک جو ہے وہ منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اگر دل پر انسان کی کوئی ایسی عادت ہو جو قبر میں کام آ جائے. ایک شخص تھا جس کی اٹھتے بیٹھتے یا علی کہنے کی عادت تھی، گرتا تھا یا علی، اٹھتا تھا یا علی، بیٹھتا تھا یا علی، ہر جگہ یا علی. جیسے ہی جو ہے وہ فرشتوں نے سوال کیا اور نہیں آیا اور فرشتوں نے گرز اٹھایا تو فوراً اس کی زبان سے نکلا یا علی ادرکنی. جیسے یہ کہا تو فوراً جو ہے وہ امیر المومنین کی آمد ہو گئی اور امیر المومنین نے مدد کر دی. ٹھیک ہے. اور زبان پر جوابات جاری ہوئے. تو ایسی عادت ہونی چاہیے انسان کی، ایسے ورد ہونے چاہیے کہ انسان وہاں پر کامیاب رہ سکے. ٹھیک ہے. اب وہ ویڈیو چلائیں جو منکر و نکیر کے سوالات والی ہے، اس کے جو ہے وہ تصور کیے گا. یہ اگر لائٹ بند کر سکتے کر دیں تاکہ یہاں پر بھی صحیح طریقے سے نظر آئے. چلیں یہ دیکھیں، اس میں سوالات جواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تصور کیجیے اپنے آپ کو. یہ دفنانے کے بعد آپ ہوگی. من ربک یعنی تمہارا پروردگار کون ہے؟ مجھے نہیں پتا. اگر یہ جوابات نہیں ہو تو اشارے قبر ہے.
پہلی رات کامیاب تو ساری راتیں کامیاب، پہلی رات ناکام تو ساری راتیں ناکام۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو فشار قبر سے بچا لیتے ہیں، جن میں سے ایک وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو جمعرات سے لے کر جمعے کے درمیان جو موت پا جاتا ہے وہ فشار قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے کام ہیں جو فشار قبر سے بچاتے ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ منکر و نکیر کے سوالات اگر کوئی جواب نہیں دے سکا، اس کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، جس کے متعلق چھٹے امام نے فرمایا تھا، فرمایا کلکم فی الجنہ، تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے جب تک تمہارے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ تو میں ضمانت دیتا ہوں صادق ہو کر، ایک منٹ تمہیں میں صادق ہو کر ضمانت دیتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ انی اتخوف بالبرزخ، لیکن دیکھو میں تمہاری برزخ سے خوف زدہ ہوں، برزخ کی تیاری اپنے آپ کر کے آنا۔ تو قبر کے اگر سوالات ناکام تو پھر یہ برزخ ایک جو ہے وہ اے آئی کے ذریعے سے کریٹ کی ویڈیو چلائے بھائی۔ کبھی جہنم کا تصور کیا بھی ہے؟ سنو سنو، اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپیش و بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ اہل جہنم کا جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا، اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائیں، نہ اناج اگے نہ پھل۔ سوچا جہنم کا تصور کیا، جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جہنم برزخ میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ ایسے جب چیزیں دیکھتے ہیں تو انسان استغفار اپنی زبان پر لائے، کیونکہ روایت یہی فراہمی ہے کہ اگر انسان جب موت کو یاد کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار عالم گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ برزخ میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو جہنم ہے اس کے متعلق قرآن میں آیت ہے، وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت اس طریقے سے ہے، جہنم بہت وسیع ہے، مفہوم بیان کروں، جہنم بہت وسیع ہے، لیکن جب وہاں لوگوں کو بھیجا جائے گا نا تو لوگوں کو کتنے اسپیس میں رکھا جائے گا؟ جتنے اسپیس میں ایک کیل دیوار میں ٹھکتی ہے نا کا اتنا قید کر کے لوگوں کو رکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ اسی اعتبار سے، یہ تو خیر بہت زیادہ وسیع دکھایا گیا، چلیں کمیں بھائی۔ یہ تو تھا عالم برزخ۔ اس کے بعد میں کئی چیزیں میں نے چھوڑ دی کیونکہ ظاہر وقت کو بھی مد نظر رکھنا تھا۔ اس کے بعد عالم قیامت کا مرحلہ، اور عالم قیامت جہاں پر اختتام ہوگا وہ یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے۔ پہلے ذرا جہنم کی جو ہے وہ ذرا کچھ تصویریں جو ہے وہ اے آئی سی کریڈٹ ہے، وہ جو ہے وہ میں نے کچھ جمع کی تھی۔ یہ گرز کی تصویر کہ جس کے متعلق ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے تو فرشتے عالم برزخ سے جو عذاب دینا شروع ہوں گے، ایک سر پہ گرز مارا جائے گا اور سارا جسم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ یہ جسم صحیح و سالم ہوگا اور یہ عذاب جو ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آگے کرتے رہے، تمہیں دو سیکنڈ کے وقفے سے۔ یہ جہنم کا مشروب کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیا تھا کہ اگر چہرے کے قریب رہے تو چہرے کا سارا گوشت جو ہے وہ گل جائے گا۔ آگے کرتے رہے، یہ جہنم کی کچھ تصویریں ہیں، بس کرتے جائیں آگے۔ یہ آگ کا دریا، اگلا فوٹو لگا۔ اب جب جہنم دیکھ لیے تو آپ تھوڑی سی جنت بھی دیکھ لیں، یہ بھی مل سکتا ہے۔ یہ پراپرٹی وہاں پہ خریدنا آپ کا کام ہے، یہاں پر بیٹھے بیٹھے خریدنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طریقے سے سرخور ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر وہاں سے یقیناً مولا کائنات کا فرمان ہے کہ ہماری یہ گزرتی ہوئی سانسیں، دراصل سانسیں نہیں، یہ تو سانسیں جو ہے وہ ہر سانس تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے، تم اتنے ہی موت سے قریب ہو جاؤ۔ بے شک کامیاب انسان وہی کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخور ہو جائے اور اہل بیت علیہ السلام کو راضی کر کے جائے دنیا سے۔ لہٰذا آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مالک جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا،
میرے مالک اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. میرے مالک ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنی اصلاح اور میرے مالک بالحقیقت میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچے، شہزادی کونین کی بارگاہ میں جب پہنچے تو میرے مالک اس عالم میں پہنچے کہ شہزادی کونین اور ائمہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، بس اب ایک ایکٹیویٹی، 1 منٹ بچے، ایک ایکٹیویٹی اور جو ہے وہ آپ کو تقسیم کی جا رہی ہے. اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی مجلس سننے کی ضرورت نہیں تھی، اور جو ہے وہ بیچارے کچھ افراد پہلی مجلس سے میری جو ہے وہ مجلس سننا شروع ہے، 10ویں 12ویں تک پہنچ گئے. مولانا صاحب ہم نے آپ کی 12 مجلسیں سن لی، تو جو ہے وہ بہتر میں نے سمجھا ایک وائس بھیج دی جائے کہ مجالس سننے کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی تیاری کی ضرورت نہیں تھی. اس میں جو پوائنٹس لکھے ہیں تقریباً 100 پوائنٹس ہیں. اس کے آگے ایک باکس بنا ہوا ہے، اس میں آپ کو صرف ٹک کرنا ہے. اب یہ کس حوالے سے؟ یہ دراصل ہے روحانی بیماریاں. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. بالفرض اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھے جسم میں درد بھی ہے اور مجھے تھوڑی بہت کھانسی بھی ہے، تو ڈاکٹر جب یہ علامات سنتا ہے تو علامات سننے کے بعد کہتا ہے آپ کو ملیریا ہے. ٹھیک ہے، یعنی علامات سنتا ہے، اس کے بعد نتیجے تک پہنچتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہ معاملہ ہے جو یہ آپ کو پرچے بانٹے جائیں گے. اس میں کچھ علامات لکھی ہوئی اور یہ طے کرے گی کہ آپ روحانی طور پر، جسمانی طور پر تو الحمدللہ سارے تندرست بیٹھے ہیں، روحانی طور پر کتنے بیمار ہیں اور کتنے بیمار نہیں ہیں. آپ کو جب یہ پیپر ملے تو دیکھیں اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو حرام کام ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مکروہ کام ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو مباح کام ہیں لیکن وہ کسی حرام کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ محسوس کریں کہ وہ بات آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو کسی لینینسی سے کام نہیں لینا. آپ کو جو ہے وہ خود اپنے جیسے سخت ایگزامنر ہوتا ہے نا، جب وہ بالکل جو ہے وہ نمبر دینے میں جو ہے وہ بالکل کنجوسی کرتا ہے، بالکل ویسے آپ کو چیک کرنا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیماری آپ میں پائی جاتی ہے اس کے آگے آپ ٹک لگا دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ وہ بیماری نہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کے آگے کوئی کسی قسم کا ٹک نہیں لگانا، آپ اسے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اگر بیماری ہے تو ٹک لگا دینا. اور اس کے بعد جب 100 پوائنٹس ہو جائے، اچھا دیکھیں بیماری اپنے اندر تلاش کرنی ہے، برابر والے کا جو ہے وہ اس میں تلاش نہیں کرنی. آپ برابر والے کو دیکھتے رہیں اور پوائنٹ پڑھتے رہیں، آپ کے ذہن میں جو ہے فلاں آتا رہے کہ بھائی اس میں جو ہے وہ یہ برائی. آپ کو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر برائی پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی. ایک بات. دوسری بات، جو آپ ٹک لگائیں وہ آپ دوسرے کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حرام کام ہو اور اپنا حرام کام کسی کو بتانا یہ خود ایک حرام کام ہے. لہٰذا آپ کو یہ کسی کو بتانا نہیں، خود اپنے جو ہے وہ رازداری کے طور پر آپ نے یہ سالو کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ ٹک لگائیں گے اور آخر میں 100 پوائنٹس جب آپ سالو کر لیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنے ٹکے، اتنے 100 میں سے اپنے آپ کو نمبر دے دینے آپ نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اور نمبر بھی کسی کو اپنے ڈسکلوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ یہ پرچے بانٹیں گے. 2-3 افراد لگ جائیں تاکہ جو ہے وہ مختلف حصوں میں بانٹے، تاکہ جو ہے وہ جلدی جلدی کام ہو جائے. پین، ایک بندہ پین ساتھ میں بانٹنے لگتے ہیں بھائی.